غلام عباس کا افسانہ سرخ گلاب۔ دوسری اور آخری قسط۔ ذیلدارنی نے اپنے قافلے کے ساتھ ایک گھنے پیڑ کے نیچے ڈیرا جما لیا تھا۔ وہ شام کے قریب پھولوں کی چادر، لڈو اور نظر کی دوسری چیزیں لے کر مراد مانگنے گئی۔ کاکی اور ایک عورتیں اس کے ہمراہ تھیں۔ قبر کے سرہانے تھوڑی سی خالی جگہ دیکھ کر انہوں نے جلدی سے اس پر قبضہ جما لیا اور ٹھنس ٹھسا کر وہیں بیٹھ گئیں۔ پھر ذیلدارنی اور دوسری عورتوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کاکی نے بھی ان کی پیروی کی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ آخر دعا ختم ہوئی اور یہ عورتیں مزار سے نکل کر پھر اسی پیڑ کے نیچے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ اب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ہر چند گیسوں کا انتظام کیا گیا تھا، مگر ان کی تعداد 2-3 سے زیادہ نہ تھی۔ ایک گیس مزار کی کوٹری کے باہر صحن میں رکھا گیا تھا، ایک پہاڑی راستے کے بیچوں بیچ تاکہ زائرین کو ٹھوکر نہ لگے، اور ایک اس جگہ جہاں لنگر تقسیم کیا جانا تھا۔ باقی تمام جگہوں پر تیل کی کپیاں، چراغ یا مشلیں جلائی گئی تھیں۔ کچھ لوگ گھر سے لالٹین لے آئے تھے، وہ بھی کہیں کہیں روشن تھیں، مگر ان سب کی روشنی اتنی مدھم تھی کہ ہر طرف نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ رسم کے مطابق سب زائرین کو رات یہیں گزارنی تھی۔ دیہات کے لوگ اور خاص طور پر عورتیں رات کو جلد ہی سو جانے کی عادت ہوتی ہیں۔ اس پر میلہ دیکھنے اور گھومنے پھرنے سے وہ تھک کر چور ہو گئی۔ بعض نے تو لنگر کا بھی انتظار نہ کیا اور دریوں اور چٹائیوں پر جہاں جگہ ملی پڑ کر سو گئیں۔ رات کو 9 بجے کے قریب لنگر تقسیم کیا گیا اور میلے میں ایک مرتبہ پھر چہل پہل پیدا ہو گئی۔ آخر 10 بجتے بجتے یہ ہنگامہ بھی ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی زائرین کی بیشتر تعداد کو نیند نے بے سود کر دیا۔ کاکی ذیلدارنی کے پائنتی لیٹی ہوئی تھی۔ عرس کی ریل پیل، ہنگامے، کھیل کود، شور و گل، بانت بانت کی صورتیں، عورتوں کا چند شاہ ولی کے مزار پر جانا اور اولاد کی مراد مانگنا، دن بھر یہ سب تماشے دیکھ دیکھ کر اس کے کمزور دماغ میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا تھا جس سے اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی پڑی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہاڑی پر اب بھی کہیں کہیں لوگ ہنس بول رہے تھے۔ ایک طرف ذرا فاصلے پر ملنگوں کی منڈلی جمی ہوئی اور کچھ لوگ مٹکے کی لے کے ساتھ گا رہے تھے۔ چل سنتا دے سنگ نیجے تو ہونا سنتنی۔ اس منڈلی سے بار بار ایک شعلہ اندھیرے میں لپکتا اور لمحہ بھر کو بعض شکلوں کا اجاگر کر دیتا۔ کاکی کچھ دیر یہ منظر دیکھتی رہی، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت ذیلدارنی اور دوسری عورتیں نیند میں مدہوش تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس منڈلی کی طرف جانے لگی۔ جب ذرا قریب پہنچی تو ایک گرے ہوئے درخت کا تنا نظر آیا اور وہ اس پر بیٹھ گئی۔ یہاں سے اسے وہ شعلہ زیادہ روشن اور اوپر اٹھتا ہوا دکھائی دینے لگا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ انہماک کے ساتھ یہ تماشا دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس منڈلی میں سے ایک آدمی اٹھا اور زور زور سے کھانستا ہوا اس طرف آنے لگا جدھر کاکی درخت کے تنے پر بیٹھی تھی۔ کاکی نے اسے جٹ پہچان لیا۔ چاچا مولا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو کون ہے؟ واہ، مجھے نہیں پہچانا۔ مولے نے اپنی واحد آنکھ کو ملا اور بے اختیار بول اٹھا، اوہو ہو بھئی واہ، یہ تو اپنی کاکی ہے۔ اس نے کاکی کو ہمیشہ برے حال میں دیکھا تھا، مگر اب اس کا یہ رنگ ڈنگ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بھئی رب کی سو، کاکی تو ان کپڑوں میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ چاچا،
یہ کپڑے ذیل آدمی نے سلوائے۔ اچھا، شاباش بھائی۔ چاچا تجھے ایک بات بتاؤں؟ بتا۔ جب ذیل آدمی نے لڑکے کی مراد مانگی تو میں نے بھی لڑکے کی دعا مانگی۔ آہا جی۔ چاچا یہ بات ذیل آدمی کو نہ بتانا۔ مولے نے کچھ جواب نہ دیا، اس کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ عین وقت منڈلی پر پھر ایک شعلہ لپکا۔ کاکی اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی۔ چاچا یہ آگ سی کیا نکلتی ہے؟ کون سی آگ؟ وہ دیکھو پھر نکلی۔ اس اثناء میں کئی شعلے پے در پے لپکے۔ مولے نے دیکھا تو مسکرانے لگا۔ اس کو لاٹ کہتے ہیں پگلی، تو نے یہ لاٹ پہلے کبھی نہیں دیکھی؟ کبھی نہیں۔ چاچا چل مجھے دکھا۔ مولا گھبرا سا گیا۔ آج نہیں، پھر کبھی سے۔ نہیں، میں آج ہی دیکھوں گا۔ اچھا ٹھہر، اس کے جسم میں ایک کپ کپی سی دوڑ رہی تھی۔ ایک شرط ہے۔ کیا؟ کسی کو بتائے گی تو نہیں؟ کبھی نہیں۔ قسم کھا چند شاہ ولی۔ چند شاہ ولی کی سو کسی کو نہیں بتاؤں۔ یاد رکھ، تو نے قسم توڑ دی تو چند شاہ ولی تجھ پر غصے ہو اور تیری مراد کبھی پوری نہیں کرے۔ کہہ جو دیا چاچا، نہیں بتاؤں۔ اچھا تو ٹھہر، میں وہ لاٹ یہیں لاتا۔ علیل صبح ذیل آدمی کو کاکی کو جو دری سے ذرا ہٹ کر زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی، جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی، مگر اس کی آنکھ کھلنے میں نہ آتی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ کہتی جاتی، کھندی نے ایک ہی دن میں زمین پر لوٹ کر کپڑوں کا کیا ناس کر دیا۔ ارے اٹھتی ہے یا دوں ایک لاکھ؟ اٹھتی ہوں چاچی۔ آخر بڑی مشکل سے کاکی نے اپنی آنکھیں کھولی، جو اس وقت بہت سرخ ہو رہی۔ اوشدنی اٹھ، میلہ ختم ہو گیا ہے، سب لوگ جا رہے ہیں۔ جلدی سے برتن سنبھال، دری لپیٹ، ذیلدار صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ کاکی کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، پیاس سے حلق سوکھ رہا تھا۔ وہ جیسے تیسے اٹھی، مگر کھڑی ہوئی تو ٹانگیں لڑکھڑانے لگی۔ گرتی پڑتی درخت کے تنے کے پاس پہنچی، جہاں پانی کی مٹکی رکھی ہوئی، اور لوٹا بھر کر پانی پیا، پھر منہ پر چھینٹے دیے۔ رفتہ رفتہ اس کے حواس درست ہونے لگے۔ چند شاہ ولی کے عرس کو بھی ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ گاؤں کی عورتوں نے کاکی کے مزاج میں ایک تبدیلی دیکھی۔ وہ یہ کہ اسے کھانے پینے کی رغبت نہ رہی۔ کہاں تو ایسی پیٹو کہ دن بھر میں کئی کئی مرتبہ کھانا کھاتی اور چھاچھ کے گڑوے پی ڈالتی، یا اب یہ حال کہ کھانا دیکھ کر اسے متلی ہونے لگا۔ ویسے بھی دن رات اکائیاں آتی رہتی۔ یہ کیفیت 4-5 ہفتے تک رہی۔ اس کے بعد منالی کی عورتیں یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئیں کہ کاکی کا پیٹ روز بروز پھولتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ذیل آدمی پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا۔ او کاکی کی بچی، تجھے تو حمل ہے کہ بخت؟ ذیل آدمی کی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی، اور وہ حیوانوں کی طرح اس کا منہ تکنے لگی۔ کاکی سچ سچ بتا، تو کس آدمی سے ملی تھی؟ کسی سے بھی نہیں چاچی۔ تو پھر رنڈی، یہ حرام کا بچہ تیرے پیٹ میں کیسا ہے؟ میرے پیٹ میں بچہ ہے چاچی۔ یک بار کی کاکی کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ تو سچ کہتی ہے چاچی؟ آہا، پھر تو چند شاہ ولی نے میری مراد پوری کر دی۔ 2-4 دن میں یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ وہ جس طرف بھی جاتی، مرد اس کو گھورتے اور عورتیں اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کرتے۔
مگر کاکی کو اب نہ جھڑکیوں کا ڈر تھا نہ مار پیٹ کا خوف۔ اس پر اب ہر وقت ایک جذب کی کیفیت طاری رہتی۔ وہ اکثر اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی، کبھی اس طرح خطاب کرنے لگتی جیسے کوئی اس کے سامنے کھڑا ہے جس کو وہ تو دیکھ رہی ہے مگر کوئی اور نہیں دیکھ پاتا۔ کبھی ہنسنے لگتی تو ہنسے ہی چلی جاتی، اور رونے لگتی تو گھنٹوں روتی ہی رہتی۔ گاؤں کے اکثر گھروں میں اب بھی اس کا پھیرا رہتا، مگر کہیں چند منٹ سے زیادہ نہ ٹکتی۔ کبھی آپ ہی آپ کہہ اٹھتی، ہاں چاچی، میرے پیٹ میں بچہ ہے، مجھے چند شاہ ولی نے دیا ہے۔ وہ اس رات میرے پاس آیا تھا، اس نے دانتوں میں سرخ گلاب کا پھول داب رکھا تھا۔ مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا، پھر اس نے وہ پھول میری جھولی میں پھینکا، اور شمع گجر کی بیوی سے جو ہمیشہ اس سے شفقت سے پیش آتی، اس نے کہا چند شاہ ولی ہر رات میرے پاس آتا ہے۔ ایک دفعہ وہ اپنے سفید گھوڑے پر سوار تھا، میں نے کہا چند شاہ ولی مجھے سیر کرا۔ اس نے کہا اچھا، پھر اس نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور دور دور کی سیر کرائی۔ اس کا گھوڑا دریاؤں کے اوپر چلتا، پہاڑوں پر چڑھتا تھا، آسمان پر اٹھتا تھا۔ میں نے چند شاہ ولی کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ چند شاہ نے کہا کاکی ڈر نہیں، تو گرے گی نہیں۔ اور پٹواری کی نئی بیوی سے جو عمر میں کاکی سے 3-4 سال ہی بڑی تھی، اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے چاچی، چند شاہ ولی بڈھا نہیں، نہ اس کے داڑھی ہے، وہ بڑا گبرو جوان ہے۔ اس کے لمبے لمبے گھنگریالے بال ہیں جو اس کے شانوں پر لٹکتے ہیں۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کاکی تیرے بال بڑے الجھے ہوئے ہیں، لا میں انہیں سلجھا دوں، اور وہ اپنی انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ کبھی کبھی وہ مولے گنڈیری والے کی دکان پر بھی جاتی، چاچا مولا دیکھ، چند شاہ ولی نے میری مراد پوری کر دی، لا تھوڑی سی کانٹھے دے دے۔ مولے کے چہرے کا رنگ یکبار کی زرد پڑ جاتا، اور وہ گھبراہٹ میں بہت سی گنڈیریاں اس کی جھولی میں ڈال دیتا۔ ایک دن وہ ذیل دارنی کے گھر پہنچی تو خیر النساء نے پہلے تو اسے سینکڑوں گالیاں دی، پھر چٹیاں پکڑ کر خوب گھسیٹا، اور بہت سی لاتیں اور تھپڑ بھی رسید کی۔ خبردار رنڈی، اگر پھر کبھی گھر میں قدم رکھا۔ چاچی، کاکی نے بلک بلک کر روتے ہوئے کہا، تو نے مجھے مارا ہے؟ رات چند شاہ آئے گا تو میں اس سے کہوں گی۔ ذیل دارنی بہت بری ہے، اس کی مراد بھی پوری نہ کرنا۔ اور پھر گاؤں والوں نے پنچایت کی، جس میں گاؤں کے سب چھوٹے بڑے شامل ہوئے، اور فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ کاکی کی وجہ سے گاؤں کی سخت بدنامی ہو رہی ہے، اس لیے اسے گاؤں سے نکال دیا جائے۔ اس فیصلے کو عمل میں لانے کے لیے علیل صبح ایک بیل گاڑی کا انتظام کیا گیا، اور اس میں کاکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے سوار کر دیا گیا۔ یہ بیل گاڑی دن بھر نامعلوم راہوں سے گزرتی رہی اور شام کو ایک اجاڑ مقام پر پہنچ کر رک گئی۔ وہاں کاکی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے گئے اور اسے زبردستی بیل گاڑی سے اتار دیا۔ منالی میں کچھ دنوں اس واقعے کا چرچا رہا، مگر جب 2-3 مہینے گزر گئے اور کاکی کو نہ تو کسی نے دیکھا اور نہ اس کی کوئی خبر ہی آئی، تو یہ بات آپ سے آپ گاؤں والوں کے ذہن سے اتر گئی۔ دن پر دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ پھر چیت کا مہینہ آیا، زمین سے ہر طرف پھر بہار کی مہک اٹھنے لگی۔ کسان فصلوں کی کٹائی سے فارغ ہونے اور ایک بار پھر چند شاہ ولی کے عرس کی تیاریاں ہونے لگی۔ پچھلے برس خیر النساء کی مراد تو پوری نہیں ہوئی، مگر اسی گاؤں کی 2 عورتوں پر چند شاہ کی نظر کرم ہو گئی۔ ذیل دارنی کو اپنی محرومی کا رنج تو بہت تھا، مگر وہ مایوس نہیں ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ اب کے چند شاہ ولی ضرور خواب میں اپنا دیدار کرائیں گے۔ آخر عرس کا دن آن پہنچا۔ اس دفعہ پچھلے سال سے بھی زیادہ زور شور سے میلہ بھرا۔
شام کو چند شاہ ولی کی قبر پر مراد مانگنے والی عورتوں کا اس قدر جمگٹ ہو گیا کہ سانس لینا مشکل تھا، مگر یہ فرط عقیدت سے اور بھی قبر پر پلی پڑتی تھی۔ ان کا خیال تھا ہم جس قدر زیادہ تکلیف اٹھائیں گے اسی قدر جلد ہماری مراد پوری ہوگی۔ اس ہجوم میں خیر النساء بھی ولی کی قبر کے سہانے بیٹھی تھی۔ وہ چڑھاوا چڑھا چکی تھی اور بہت منت و زاری سے بیٹے کے لیے دعا مانگ چکی۔ وہ درگاہ سے اٹھنے ہی کو تھی کہ ایک عورت جس کی وضع فقیرنیوں کی سی تھی، ہجوم کو چیرتی ہوئی قبر کے قریب پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی گود میں 3-4 مہینے کا بچہ تھا، دبلا پتلا، ہڈیوں کی مالا۔ وہ یا تو سو رہا تھا یا اس میں اتنی سکت ہی نہ تھی کہ آنکھ کھولے۔ اس عورت کی نظر جیسے ہی خیر النساء پر پڑی، اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ دیکھو ذیل دارنی، میرا بیٹا دیکھ، یہ مجھے چند شاہ نے دیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بچہ بڑے فخر سے خیر النساء کو دکھایا۔ ذیل دارنی نے کاکی کو فوراً پہچان لیا۔ او بے حیا بے شرم، یہ تو ہے؟ دور ہو یہاں سے، حرام کا پلہ لے کر۔ آہا، تو مجھ سے جلتی ہے ذیل دارنی، کیونکہ چند شاہ نے تجھے بیٹا نہیں دیا، اس نے مجھے بیٹا دیا۔ آہا، کاکی کے چہرے سے وحشیانہ خوشی ظاہر ہو رہی۔ ذیل دارنی غصے سے کانپنے لگی۔ اس نے چاہا کہ آگے بڑھ کر کاکی کا منہ نوچ لے، مگر درمیان میں کئی عورتیں حائل تھیں جو حیرت سے کبھی ذیل دارنی کا منہ تکتی تھیں اور کبھی کاکی کا۔ ٹھہر تو جا رنڈی، ابھی تجھے اس گاؤں سے پھر نکلواتی، اب کہ تیرا سر مونڈا جائے گا اور تیرا منہ کالا کر کے تجھے گدھے پر سوار کیا جائے گا۔ مگر کاکی پر ذیل دارنی کی دھمکیوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ خیر النساء کو چڑھانے کے لیے برابر کہے جا رہی۔ تو مجھ سے جلتی ہے ذیل دارنی، کیونکہ چند شاہ ولی تیرے پاس راتوں کو نہیں آتا، وہ تیرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی نہیں کرتا، وہ تجھے اپنے سفید گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی سیر نہیں کرتا، تو ہمیشہ جلی بنی رہے گی ذیل دارنی۔ چند شاہ تجھے کبھی بیٹا نہیں دے گا۔ وہ عورتیں جو پہلے تعجب سے کاکی کو دیکھ رہی تھی اور جن میں سے بعض کو شاید اس سے کچھ ہمدردی بھی پیدا ہو گئی تھی، اس کی زبان سے اب چند شاہ ولی کی شان میں گستاخانہ باتیں سن کر دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگی۔ اتنے میں درگاہ کا متولی جیون سائیں، جو باہر دالان میں چٹائی پر بیٹھا تھا، شور سن کر اندر آ گیا۔ ذیل دارنی نے اسے دیکھتے ہی چلانا شروع کیا۔ دیکھ سائیں بابا، یہ کاکی بے حیا نہ جانے کہاں سے حرام کا پلہ لے آئی اور درگاہ کی بیعت بھی کر رہی، اسے چٹیا سے پکڑ اور باہر نکال۔ جیون سائیں تھا تو ادھیڑ عمر مگر خوب کھٹا کھٹا۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ کاکی نے سہم کر چیخ ماری، چند شاہ، یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، مجھے بچا، مجھے بچا۔ مگر کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ ادھر جیون سائیں عورتوں کو آگے سے ہٹاتا ہوا قریب آتا جا رہا تھا۔ اچانک کاکی نے گود کے بچے کو، جو ابھی تک سویا ہوا تھا، چند شاہ ولی کی قبر کے نرم نرم پھولوں پر لٹا دیا اور خود ایک ہرنی کی طرح ترارا بھر درگاہ سے نکل پڑا۔ اس کی یہ حرکت ایسی غیر متوقع تھی کہ سب لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہے۔ آخر ذیل دارنی اور 2-3 عورتوں نے پکڑ لو کا شور مچایا۔ اس پر کچھ دیہاتی کاکی کے پیچھے بھاگے، مگر وہ کودتی پھاندتی پہاڑی کے ایک ایسے ٹیلے پر چڑھ گئی جو بالکل سپاٹ تھا اور جس پر چڑھنا سخت خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ لوگ دیر تک نیچے کھڑے اسے دیکھتے رہے، مگر کسی کو اس کے پیچھے جانے کی جرت نہ ہوئی۔ آخر 2-1 منچلے نوجوانوں نے ہمت کی، مگر ابھی انہوں نے آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ کاکی نے ٹیلے کے دوسری طرف پہنچ کر، جس کی نیچے ایک کھائی تھی، بے جھجک چھلانگ لگا دی۔ شاید اسے کچھ چوٹ آ گئی تھی، کیونکہ وہ کچھ دیر زمین پر بیٹھی رہی۔ آخر وہاں سے اٹھی اور اس طرف کا رخ کیا جہاں سے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ فصل کی کٹائی کے بعد
یہ جگہ اب کھلا میدان بن گئی تھی۔ اب گاؤں سے کئی آدمی اسے پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے تھے، مگر وہ ان کے آگے آگے ہی رہی۔ ہاں، ایک دفعہ 2 آدمیوں نے اسے پکڑ ہی لیا ہوتا، مگر اس میں نہ جانے کہاں سے ایک موز اور گوڑی کی سی طاقت آ گئی تھی کہ اس نے جھٹک کر اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور پھر تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ساری رات اس کا تعاقب جاری رہا۔ صبح کو جب سورج نکل رہا تھا تو وہ ایک میدان میں اپنا پیچھا کرنے والوں میں ایسی جگہ گر گئی کہ فرار کی کوئی صورت نہ رہی۔ جب اسے پکڑا گیا تو وہ ایک درندے کی طرح ہانپ رہی تھی۔ خاردار جھاڑیوں میں الجھ کر اس کے کپڑوں کی دجیاں اڑ گئی تھی اور اب اس کے جسم پر ایک تار بھی نہ رہا تھا۔ اسے کئی آدمیوں نے دبوچ رکھا تھا۔ ایک آدمی اپنے سر سے پگڑی اتار کر اس کے ہاتھ باندھنے لگا۔ وہ پہلے تو چپ چاپ اپنے ہاتھ بندھتے دیکھتی رہی، پھر یک بار کی جوش آیا اور اس نے وحشیانہ جدوجہد سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس پر اس نے اس شخص کی طرف جس نے اس کے ہاتھ باندھے تھے غضبناک نظروں سے دیکھا اور پھر بیشتر اس کے کہ وہ کچھ مدافعت کر سکے اچک کر اس کا کان اپنے دانتوں میں لے لیا اور چبا ڈالا۔ ختم۔